قاضی فائز عیسیٰ شدید غصے میں انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹے تبصرے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ڈالر کماتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کھلاڑی خطرے میں ہے۔ فیصل واڈا جو ہیں ان کی جیت کے پیچھے کون ہے، اصل ہیرو کون ہے؟ گنڈا پور کا کھڑاک۔ یہ گنڈا پور صاحب نے کس موقع پہ کیا کھڑاک کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق پڑائجہ، آپ میرا فیس بک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ولاگ میں بڑی ہی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ شدید غصے میں انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹے تبصرے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ڈالر کماتے ہیں۔ کن کے بارے میں کہا اور کیا بات ہوئی؟ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کھلاڑی خطرے میں ہے۔ یہ کھلاڑی کون ہے؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور فیصل واڈا جو ہیں ان کی جیت کے پیچھے کون ہے، اصل ہیرو کون ہے؟ اور گنڈا پور کا کھڑاک۔ یہ گنڈا پور صاحب نے کس موقع پہ کیا کھڑاک کر دیا؟ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی طرف۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی کلاس لی ہے، خاص طور پہ یوٹیوب پر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے تبصرے کرتے ہیں، لوگوں کو بڑا پتہ ہے۔ میں اس سے پہلے قاضی صاحب کی خبر پہ آنے سے پہلے ایک عرض کرتا چلوں کہ اب تو بہت سے لوگ ہیں، آپ کو نظر آئے گا تھمبنیل کے اوپر کہ جی اڈیالہ کے تالے ٹوٹ گئے، اور کتنے مہینوں پہلے یہ ہم تھمبنیل دیکھتے آئے لوگوں کے۔ آپ اندر کھولیں تو اندر کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ تو ان تھمبنیلز کی وجہ سے اوورآل جو یوٹیوب کے اوپر کام کرنے والے ہیں، نیوز کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بھی جو ورتھ ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس سے روکا اس لیے نہیں جا سکتا کہ اس کے ساتھ ایک ڈالر کا سلسلہ منسلک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈالر نہیں ملتے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو خبر دیتے ہیں کم از کم وہ خبر موجود ہے، کم از کم اس خبر پہ تجزیہ ہے، تبصرہ ہے اور انفارمیشن ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگ جھوٹ سنتے جا رہے ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ جس پارٹی کو کوئی پسند کرتا ہے اس جھوٹ کو وہ بڑے شوق سے سنتا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کیس پروسیڈ کیے بغیر اڈیالہ جیل کا تالا کھل جائے اور ایسے ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہ دل کو سکون دے رہی ہوتی ہے یہ بات، تو ہم ان صحافیوں کو، ان لوگوں کو جو صحافیوں کی آڑ میں، صحافت کی آڑ میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں، کم از کم ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنی کومنٹ سے، اپنے فیڈ بیک سے انہیں بتانا یہ چاہیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ جھوٹے تبصرے کر کے ڈالر کمائے جاتے ہیں، کیا ہم جھوٹ پھیلانے والوں کو جیل بھیج دیں؟ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کی سنوائی میں 3 رکنی بینچ نے صحافیوں کو FIA کے نوٹسز کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس دوران چیف جسٹس نے سوال کیا کہ حیدر وحید والی درخواست کا کوئی پٹیشنر عدالت میں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا، کیا ایسی درخواست عدالت کا غلط استعمال نہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا بالکل یہ پروسیس کا غلط استعمال ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کیا ایسی درخواستیں عدلیہ کی آزادی یقینی بناتی ہیں یا اسے کم کرتی ہیں؟ کیوں نہ پٹیشن کے تمام درخواست گزاروں کو نوٹس کر کے طلب کر لیا جائے؟ اس دوران اٹارنی جنرل نے درخواست گزاروں کو نوٹس کرنے کی حمایت کی۔ اچھا، یہ معاملہ یہ ہوا کہ 2022 میں چیف جسٹس نے کہا کہ حیدر وحید کورٹ اٹینڈ کرنے بھی نہیں آئے، ان کی پٹیشن آزادی اظہار کو یقینی بناتی ہے یا مزید روکتی ہے؟ 2022 سے یہ درخواست کس بنیاد پر دائر کی تھی؟ اس کا مقصد پورا ہو گیا؟ یعنی سوال پوچھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جو ریمارکس دیے وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا میڈیا میں منتخب رپورٹنگ کی جاتی ہے، یعنی آپ اپنے حصے کا جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ دکھانا ہے، یہ دکھا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ اب یہ رپورٹ نہیں ہوگا کہ 6 درخواست گزار غائب ہیں جنہوں نے یہ معاملے درخواستیں دی ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنا یوٹیوب چینل لائیں گے۔ یہ بھی ایک دلچسپ خبر ہے، اسی ریمارکس کے اندر سے خبر نکلتی ہے کہ کیا سپریم کورٹ اپنا یوٹیوب چینل بنانے جا رہی ہے؟ کیا اس کے اوپر کون لوگ انفارمیشن دیں گے؟ کیا آفیشلز انفارمیشن دیا کریں گے، یا وہ جو لائیو کاروائی پورے چینلز پہ چلتی ہے وہی کاروائی اس یوٹیوب چینل پہ چلا کرے گی، یا یہ صرف ریمارکس کی حد تک ہے؟ لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے، اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنا یوٹیوب چینل چلائیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک دلچسپ ہوگا، فرسٹ ٹائم ہوگا پاکستان کے اندر کہ سپریم کورٹ کا اپنا یوٹیوب چینل ہوگا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اگلے دن میری اہلیہ کے بارے میں غلط خبر چل گئی، کہا گیا میری اہلیہ فل کورٹ میٹنگ میں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کیا ہم سارا دن بیٹھ کر وضاحتیں جاری کرتے رہیں؟ کہا جائے گا چیف جسٹس کی اہلیہ نے تو تردید جاری نہیں کی، ایسی خبر چلانے والوں کو کیا توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں، کیا فرد جرم عائد کر کے انہیں جیل بھیج دیں؟ اور انہوں نے کہا جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اتنا ہی سوشل میڈیا پر بکے گا، جھوٹے تبصرے کر
ڈالر کمائے جاتے ہیں، کیا ہم جھوٹ پھیلانے والوں کو جیل بھیجیں؟ اور پھر یہ جو معاملہ تھا اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ ہوا اور قاضی صاحب نے سیدھا اور بڑے غصے میں یہ کہا کہ بھائی، ایک تو ان کی اہلیہ کے حوالے سے بات کی گئی، یہی بات ہم کر رہے تھے کہ یوٹیوب کے اوپر ہم جب بات کر رہے ہیں یہ ایک مناسب پلیٹ فارم ہے، تو لوگوں کے ساتھ ہمیں سچ بولنا چاہیے، اپنی انفارمیشن اپنے تجزیے تبصروں میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو گنڈا پور صاحب کا کھڑاک یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن آج آپ کے سامنے ہوا ہے، لیکن کے پی میں جو کے پی کی سیٹس ہیں وہاں پہ اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اور ایک اور بھی دلچسپ بیان آیا ہے کہ وہ دلشاد صاحب سیکرٹری الیکشن کمیشن رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ سینٹ کا جو چیئرمین ہے اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہے وہ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ اور زبردست خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ کھلاڑی کون سا ہے جو خطرے میں، وہ بھی ہم نے آگے چلنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے اس پہ چلتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے کہا جی کہ ہم کسی طور پہ بھی غیر قانونی طور پر رکن بننے والوں جو اسمبلی کے رکن بننے والے ہیں ان کو حلف نہیں لینے دیں گے، ہم ان غیر قانونی لوگوں کو حلف اٹھانے سے روکیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی حقوق پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم آئین کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ پھر انہوں نے پورا لمبا چوڑا ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ سوال بھی اٹھایا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا، 6 ججز کے خط پر فل کورٹ کیوں نہیں بنا، اور اس طرح کی ساری باتیں ہوئی ہیں۔ لیکن مجھے دلچسپی اس سے بھی زیادہ یہ تو گنڈا پور صاحب کا کھڑاک ہے اور وہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ دلچسپی اس بات میں ہے کہ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد کہتے ہیں کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کے پی میں سینٹ انتخاب نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے آرٹیکل 17(1)(8) اور الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات ملتوی کر دیے جو الیکشن کمیشن نے کیے، اس ایکٹ کے تحت ہے ملتوی، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاؤس ہی مکمل نہیں ہوتا، اور وہ جب کہہ رہے ہیں تو اس میں پتے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ 30 نشستوں کو نظر انداز کر کے سینٹ کا انتخاب کرانا آئین کی خلاف ورزی ہے، جب تک صوبائی اسمبلی میں ان ارکان کا حلف نہیں ہوتا تب تک الیکشن کمیشن سینٹ کا الیکشن مؤخر رکھے گا۔ 3 صوبوں میں الیکٹورل کالج مکمل ہو رہا ہے، لیکن کے پی میں الیکٹورل کالج کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری اسمبلی اور پھر ٹیکنوکریٹ اور نشستوں سے سینٹ یعنی جو اپر ہاؤس ہے پاکستان کے ایوان بالا وہ مکمل ہوتا ہے۔ کے پی میں یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ تمام جو اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی سمیت صوبائی اسمبلی جو ہیں سندھ، پنجاب، بلوچستان، وہاں پہ جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی تھی، یعنی جو سیٹیں آپ جیت کے آتے ہیں اس کے تناسب سے آپ کو تمام صوبائی اسمبلی میں مخصوص نشستیں ملتی ہیں اقلیت کی اور خواتین کی، وہ سیٹیں بانٹ دی گئیں، تقسیم کر دی گئیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر، حکومتی اور باقی جو پارٹیز تھیں ان کے تناسب سے ان کو تقسیم کر دی گئیں۔ مثال کے طور پہ پنجاب میں نون لیگ کو مزید سیٹیں دے دی گئیں، پیپلز پارٹی کو دے دی گئی، آئی پی پی کو دے دی گئی، کاف کو دے دی گئی، اسی طرح تمام اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں ہوا۔ کے پی میں چونکہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل کی ہے، اسپیکر ان کا اپنا ہے، وزیر اعلیٰ ان کا، تو وہاں پر تو وہ اوتھ ہی نہیں لینے دے رہے، اور اس اوتھ نہ لینے کی وجہ سے اب چونکہ ساری اسمبلیوں کے الیکشن ہونے ہیں، سینٹ کی جو نشست ہے وہ اسمبلیوں کے اوپر ہوتی ہے، تو کے پی کے لوگ جو الیکشن کمیشن انہوں نے کہا جو کیونکہ کے پی میں سیٹیں تمام مخصوص ملی نہیں ہیں تو پھر اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دیا، اور وہاں پر یہ بہت بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے۔ اس وقت وہاں کے جو اپوزیشن ہیں انہوں نے تو بڑے اپوزیشن لیڈر ہیں بعد، انہوں نے تو بڑا الزام لگایا کہ جی جو وزیر اعلیٰ اور اسپیکر ہیں وہ ٹائیگر بنے ہوئے ہیں ایک قیدی کے، یعنی عمران خان کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ اچھا، یہ بحران ہے اور یہ آگے چل کے بھی رہے گا۔ اس وقت گورنر وہاں پر جو ہیں کے پی میں وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدی ہیں، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی نہ کوئی گورنر بنا دیا جائے گا۔ یہ معاملہ ہے۔ دو میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے اہم کھلاڑی خطرے میں، اون چودھری کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ گئی ہے سلمان راجہ صاحب کی طرف سے ہائی کورٹ میں، اور مجھے یہ لگتا ہے، میری انفارمیشن بھی یہ ہے کہ اون چودھری بہت خاص آدمی ہیں، بڑے گھر کے، اور ہیں آئی پی پی کے رہنما، عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی قربت کہ سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے ان کے انٹرویوز کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ لاہور سے ان کا تعلق ہے، ان کے ایک بھائی پاکستان تحریک انصاف سے رکن صوبائی اسمبلی بھی بنے تھے 2018 میں، خود یہ اب رکن قومی اسمبلی بنے ہیں، لیکن ان کے الیکشن بہت متنازع ہیں۔ سلمان اکرم راجہ، یہ جو لاہور کی سیٹ ہے، مال ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور یہ سارے علاقے آتے ہیں، وہاں سے سلمان اکرم راجہ ان کے مد مقابل تھے، اور سلمان اکرم راجہ پیچھا نہیں چھوڑے، ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور ہائی کورٹ سے اب جو خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اون چودھری کے لیے۔
اور یہ معاملہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ رکنے والا نہیں ہے. اون چودھری کے لیے مشکلات ہیں، لیکن اون چودھری کا بڑا کردار بڑا اہم ہے. عمران خان صاحب کے خلاف وہ گواہ بھی ہیں اور بڑے اہم کیسز میں گواہ ہیں. ان کی گواہی سے بڑا امپیکٹ ہے. اور عمران خان صاحب کے چونکہ رازدان تھے تو اسٹیبلشمنٹ تک انفارمیشن بھی ان کے ذریعے ہی کہیں نہ کہیں پہنچی ہیں اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پہنچی ہیں. مسلم لیگ نون ان پہ بڑی تنقید کرتی تھی، لیکن پھر ایک دم مسلم لیگ نون کو ان کے گن گانے پڑے، کیونکہ یہ پھر بڑے گھر سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہوتی ہے. تو آخری بات جو لیکن بڑی اہم ہے وہ ہے فیصل واڈا کی جیت کے پیچھے کون ہے. فیصل واڈا کون ہے؟ سندھ سے قومی اسمبلی کے رکن بنے تھے، امیر آدمی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے. پھر یہ انہوں نے بغاوت کی عمران خان صاحب کے خلاف، اور وزیر آباد میں جب ان کو گولی لگی تو اس سے پہلے سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف میں سے بغاوت ہوئی تھی وہ فیصل واڈا نے کی تھی. فیصل واڈا جب لاسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب یعنی آج کے وزیر اعظم کو ہرا کے قومی اسمبلی میں پہنچے تھے 2018 میں اور وزیر بھی بنے تھے. فیصل واڈا صاحب اس وقت بھی جب حلقے کے لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ نے تو مجھے ووٹ نہیں دیا، تو جن کو آپ نے ووٹ دیا ان سے کام کرایا. مطلب یہ کہ شہباز شریف صاحب کو وہ سیٹ ہرائی گئی تھی، فیصل واڈا صاحب کو وہ سیٹ گفٹ کی گئی تھی اور چند 100 ووٹوں کا فرق تھا. اس کے آگے پھر جا کے انہوں نے بھی زیادہ پرسو نہیں کیا، کیونکہ اوپر سے بتا دیا گیا تھا کہ بھائی نہیں، اس بندے کو نہیں چھیڑنا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف پہ تنقید وہ کرتے ہیں، مریم نواز پہ تنقید وہ کرتے ہیں، ایم کیو ایم کی ایسی تیسی وہ پھیرتے رہے ہیں، عمران خان صاحب کو انہوں نے نہیں چھوڑا، پیپلز پارٹی کی ایسی تیسی بھی پھیرتے رہے ہیں. لیکن سینٹ انتخابات آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی فیصل واڈا صاحب کو آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. وہ ان کو پیار سے ان کے گال جو ہے وہ سہلاتے ہیں. اور ایم کیو ایم والے جب میری ایم کیو ایم کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، فون ہوئے، تو انہوں نے کہا جی یہ فیصل واڈا کون ہے. اور اتنی ان کی پھڈا ہوا لڑائیاں آپس میں جو پتہ نہیں آدمی منظر عام پہ آئیں یا نہیں آئی. لیکن فیصل واڈا کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، نیچے رابطہ کمیٹی، انہوں نے رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی اور فیصلے ہی چند ایک لوگوں میں رہنے دیے، 2 سے 3 جن کو. اور جب رابطہ کمیٹی میں اور مختلف لوگوں نے پوچھا خالد بھائی سے، خالد بھائی یہ فیصل واڈا کو ہم ووٹ کیوں دیں، یہ تو ہمارے خلاف بولتے رہے ہیں، یہ انہوں نے بڑی تنقید کی ہمارے. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا حکم آ گیا، اوپر سے حکم ہے. تو یہ جو اوپر سے حکم آیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی بھی ان کو ووٹ کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی ووٹ کر رہی ہے. ان کے جو تجویز اور تائید کنندگان ہیں وہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی ہیں. حالانکہ فیصل واڈا کا نہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے نہ ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق ہے، وہ آزاد ہیں. اسی طرح محسن نقوی پنجاب سے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، وزیر داخلہ ہیں، چیئرمین پی سی بھی ہیں. ان کے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کون تھے؟ 4 پارٹی سے، آئی پی پی سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے، مسلم لیگ کاف سے، اور ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب آپ سمجھ جائیں، بی بی سی پہ آرٹیکل بھی چھپا ہوا ہے کہ یہ کس پارٹی سے تعلق ہے ان کا. کاکڑ صاحب وزیر اعظم کی گدی سے اترتے ہیں اور پھر جا کے سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں. تو آپ پھر سمجھ جائیں کہ یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو پہلے تھوڑا سا کہتے ہیں نا اولا رکھا جاتا سی، انہوں نے اولا رکھا اور سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے منتخب ہو رہے ہیں. اور پارٹیوں کے لیے، سیاسی پارٹی، سیاسی ورکر کے لیے یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ وہ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو لوگ ان کے لیڈرشپ کو، جو لوگ ان کے نظریے کو، جو لوگ ان کی سیاسی نظریے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے، اور انہی کی ووٹوں سے وہ ایوان بالا کے ممبر بن جائیں گے 6 سال کے لیے. لیکن کیا کریں، سیاستدانوں نے خود ہی یہ سپیس دی ہے. اور آخری بات، صنم جاوید سینٹ سے ان کو موقع تو ملا یہاں سے سیٹ لینے کا، وہ لیکن وہ کیسے جیت سکتی تھیں ان کو. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب انوشا رحمان، بشا انجم بھاٹیہ، جن خواتین کے ساتھ ان کا مقابلہ، ان کو پوری اپنی کیمپین کرنے کی آزادی تھی، تو جو صنم ہے ان کو یہاں سے لاہور سے دوسرے شہر سرگودا کی جیل میں منتقل کر دیا گیا. تو ان معاملات پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ سیاست کہاں پہ کھڑی ہے، کیسے کھڑی ہے، کتنی کمزور ہے اور کیا ہوگا. انشاءاللہ نئی خبروں، نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان فروخ وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.